انسانی تاریخ کی یہ سب سے بڑی سوچ رہی ہے کہ کیا انسان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ سائنس نے ڈی این اے جیسے عناصر کا پتہ لگا کر انسانی حیاتیات میں نئے دور کا آغاز کیا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا صرف ڈی این اے کی مدد سے کسی انسان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ممکن ہے تو اس کا اسلام کے عقیدے دوبارہ زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہاں ہم اس پہلو کی تحقیق، مثالوں اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈی این اے کیا ہے؟ ڈی این اے ایک کیمیکل سٹرکچر ہے جو ہر زندہ مخلوق کے جسم میں موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کا بایولوجیکل کوڈ ہے جو انسان کے نقش قال کو طے کرتا ہے۔ ہر انسان کا ڈی این اے مختلف ہوتا ہے اور اسی سے اس کے بالوں کا رنگ، آنکھوں کا رنگ، قد اور بہت ساری خصوصیات کا تعین ہوتا ہے۔ ڈی این اے کو سمجھنا، اسے پریزرو کرنا اور اس کی مدد سے نئے سیلز بنانا آج کل کی سائنس کی ایک نئی منزل ہے۔ سائنٹسٹ ڈی این اے کلوننگ اور سائنتھیٹک بایولوجی کے ذریعے نئے مخلوق بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، جس کی سب سے پہلی مثال 1996 میں ڈالی دی شیپ ہے، دنیا کا پہلا کلون جانور جو ایک زندہ جانور کے ڈی این اے سے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد کرسپ ٹیکنالوجی، یہ ایک ماڈرن جینی ایڈیٹنگ ٹول ہے جو ڈی این اے کو ایڈٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آرٹیفیشیل وارمز اور بائیو پرنٹنگ، یہ ایسے ایکسپیریمنٹس ہیں جہاں آرٹیفیشیل طریقوں سے نئے آرگنز یا ٹیشوز تیار کیے جا رہے ہیں، لیکن ان تمام ترقی کے باوجود ابھی تک کسی بھی انسان کو پوری طرح سے ڈی این اے سے دوبارہ زندہ نہیں کیا گیا۔ اس کے مطابق اگر کسی انسان کا ڈی این اے پریزروڈ ہو اور اسی کے باقی سیلز یا ٹیشوز بھی اویلیبل ہوں تو تھیوریٹیکلی ایک نیا انسان بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کئی چیلنجز ہیں۔ پوری انسانی دماغ دوبارہ بنانا ممکن نہیں۔ ڈی این اے صرف فزیکل سٹرکچر دے سکتا ہے، لیکن انسانی شناخت یعنی یادداشت، سوچ اور جذبات کو واپس لانا ناممکن ہے۔ کلوننگ یا سائنتھیٹک ہیومن بنانا ایتھیکل اور لیگل مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ایک نئی ریسرچ کے مطابق 2023 سے 2025 کے درمیان کچھ ایسے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں جو اس تھیوری کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ جاپانیز نے آرٹیفیشیلی ایمبریو بنایا ہے جو ایک ہیومن لائک سٹرکچر تھا، لیکن اسے انسانی شخصیت یا روح نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیلی سائنٹسٹ نے ماؤس ایمبریوز بنایا کسی ماں کے یوٹرس کے بنا۔ یہ سب ڈیولپمنٹ یہ دکھاتی ہے کہ سائنس ریپیڈلی آگے بڑھ رہی ہے، لیکن دوبارہ انسان بنانا ابھی بھی نامکمل ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کے مطابق زندگی اور موت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ ہی ہے جو تخلیق کرتا ہے اور پھر دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں یہ واضح ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان دوبارہ زندہ ہوگا، لیکن یہ صرف اللہ کے حکم سے ہوگا۔ کلوننگ یا ڈی این اے سے انسان بنانا صرف فزیکل امیٹیشن ہے۔ اسلام میں روح کا تصور بہت گہرا ہے اور یہ صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کوئی بھی مشین یا سائنس روح نہیں ڈال سکتی۔ کئی اسلامی اسکالرز کا کہنا ہے کہ کلوننگ یا آرٹیفیشیل انسانی تخلیق اللہ کے کام میں مداخلت ہے۔ شیخ یوسف القرادوی اور مفتی تقی عثمانی نے اس پر اپنی تحقیق میں یہ واضح کیا ہے کہ اگر یہ سائنس انسانی مدد کے لیے ہے، جیسے آرگن ٹرانسپلانٹ، تو یہ جائز ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے تو یہ حرام ہے۔ سائنس کا ہر نیا قدم ایتھکس کے امتحان میں ہوتا ہے۔ کیا کسی انسان کو بنا اس کی رضا کے کلون کرنا جائز ہے؟ کیا ایک نیا انسان اپنے اصلی خاندان سے رابطہ رکھ سکتا ہے؟ اور روح کا کیا ہوگا؟ ان سب سوالات کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، لیکن اسلام نے ان پہلوؤں کو پہلے ہی ایڈریس کر دیا ہے۔ سائنس نے ڈی این اے اور جینیٹکس کے ذریعے انسانی حیاتیات کو نئی سمت دی ہے، لیکن انسان کو دوبارہ بنانا جسم، دماغ اور روح کے ساتھ ابھی بھی ناممکن ہے۔ اسلام یہ تسلیم کرتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور لیتا ہے۔ سائنس چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، روح کا علم اور زندگی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ عقیدہ ہی انسان کو تفریقات اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز گو ورلڈ 4K کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔